بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ایم ایس نیوز HD5 کی ناظرین السلام علیکم۔ امید ہے کہ آپ لوگ سب خیریت سے ہوں گے۔ جو مین ٹاپک ہے وہ ہے کہ سرکاری ملازم کی کل جو پریس کونسل ہوئی ہے اس پر پاکستانی قوم کا میں رد عمل ظاہر کرتا ہوں جو سوشل میڈیا پر ہوا ہے، اور جو پاکستان کے لوگ اس پر رائے رکھتے ہیں وہ آپ سوچتے ہوں گے کہ میں PTI کا رد عمل کا کب دوں گا، تو کل پشاور میں جلسہ ہے، اس جلسے کے بعد دوں گا، یا عمران خان صاحب کی ملاقات ہوگی تو اس کے بعد میں عمران خان کا جو رد عمل ہوگا وہ آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کروں گا۔ سب سے پہلے یہ ہے کہ جو سرکاری ملازم ہے اس نے بہت ہی گھٹیا زبان استعمال کی ہے، اس کو معذرت کرنی چاہیے تھی۔ ایک صوبے کے وزیر اعلیٰ کے الفاظ جو اس نے استعمال کیے، اس کو چناؤ کرنا چاہیے۔ تنقید پر میں نہیں کرتا، اس کا کام کرے تنقید، لیکن میں یہ نہیں کہتا کہ اس نے کیا کہا، ذہنی مریض اس کی باپ پر گیا، وہ نہیں گیا، لیکن کسی وزیر اعلیٰ کے خلاف ایسی زبان استعمال نہیں۔ دیکھیے وقت گزر جائے گا، شخصیت ختم ہو جاتے۔ جنرل باجوہ، میں نے جنرل مشرف کا دور دیکھا، جنرل باجوہ کا دیکھا، جنرل کیانی کا دیکھا اور جنرل رحیل شریف کا، اور یہ 5واں دور جنرل عاصم منیر کا ہے۔ یہ بھی وقت گزر جائے گا تو اس کے بعد ریٹائرمنٹ ہو جائے گا۔ 10 سال 20 سال 50 سال مرنا تو انسان نے، اللہ قرآن پاک میں فرماتا ہے جو میں جان زندہ ہے اس کو مرنا بھی لازمی ہے، تو کب تک؟ لیکن ملک، عوام، علاقہ، سرحد، یہ چیزیں موجود رہتی ہیں، لیکن تاریخ میں یاد رکھا جائے گا کہ ایک شخص کے خلاف ایک سرکاری ملازم جو پاکستان کی عوام کے ٹیکس کے پیسوں پر تنخواہ لیتا ہے، وہ اتنی زہریلی زبان کیسے استعمال کر سکتا ہے۔ میں یہ نہیں چاہوں گا کہ اس نے شہباز گل کے بارے میں کہا کہ اس کے بعد شہزاد اکبر کے بارے میں، عمران ریاض کے بارے، ستور کے بارے میں، اس کے بارے میں کچھ نہیں کہوں گا، لیکن دیکھیے کہتا ہے کہ میں کھل کر محترمہ فاطمہ جناح کے بارے میں جو ہم نے پڑھا ہے، بڑوں سے سننا ہے، وہ طریقہ ایسا ہے۔ یہ سمجھتے ہیں کہ پاکستان کی عوام بھول جاتی ہے، لیکن پاکستان کی عوام اب نہیں بھولتی۔ دیکھیے ان کی غصہ ان کا جائز بنتا ہے، کیونکہ پاکستان کی عوام عمران خان صاحب کے ساتھ کھڑی ہو چکی ہے اور عمران خان صاحب کا بیانیہ بکتا ہے۔ مجھے اس الفاظ پر بہت افسوس ہوا ہے۔ میں جب پاکستان اور بھارت کی جنگ چل رہی تھی تو DGSPR نے ایک پریس کونسل میں الفاظ کہا تھا کہ دنیا دیکھے بھارت ہمارے ساتھ کیا کر رہا ہے، تو آپ اس وقت یہ الفاظ کیوں دہرائے تھے؟ میں وہ بیان تلاش کروں، جلد وہ بیان مجھے مل جائے گا تو میں اپنے ایکس اکاؤنٹ MS نیوز HD5 نیوز پر یہ جاری کر دوں گا۔ تو مجھے یہ بتائیں کہ اگر ہے تو آپ نے امریکہ کی کال پر جنگ کیوں بند کی؟ امریکہ نے پاکستان کے 25 جوان شہید کیے تو آپ نے رد عمل کیوں نہیں دیا؟ جنرل باجوہ کہتا ہے کہ ہمارے جہازوں کا نہ تو پٹرول ہے، نہ ہمارے جہاز اوپر اڑ سکتے ہیں، نہ ہمارے جہاز ٹینکوں کے بارے میں، نہ ہم بھارت سے لڑ سکتے ہیں اور نہ امریکہ سے۔ میں نہیں، یہ حامد میر کے طور پاکستان کے کئی صحافی، اور آپ جاتے ہیں جو موجودہ سپیکر ہے، جو سابقہ سپیکر ہے الیاس صادق، کہتے ہیں کہ جنرل باجوہ کے ٹانگیں کانپ رہی تھی، تو اب جنرل باجوہ اس پر کیس کرے یا اس پر اب قومی اسمبلی کا فارم 47 کا سپیکر بننا بیٹھے۔ مسئلہ اس کا یہ ہونا چاہیے تھا پریس کونسل پر موضوع دہشت گردی ہونی چاہیے تھی، نیا عہدہ کریٹ ہے اس پر بحث کرنی چاہیے تھی، اور پاکستان کو تمام سیاسی رہنماؤں کو مل جل کر چلنا چاہیے تھا، لیکن افسوس کہ یہ نواز شریف کی خواہش پر سرکاری ملازم نے پریس کونسل کی ہے، اور اس کے نتائج بہت دور تک ہوں گے۔ اس کے نتائج نہ عمران خان پر ہوں گے، نہ عاصم منیر پر ہوں گے، دو لوگوں کے علاوہ پورے عوام پر ہوں گے اور پاکستان پر ہوں گے اور ادارے پر ہوں گے۔ اس کے اثرات دور دور تک نظر آئیں گے۔ دیکھیں ہم تو تاریخ کے میں سے اسٹوڈنٹ ہوں، مجھے پتہ ہے تاریخ میں کیا ہوتا ہے اور آگے کیا ہوتا ہے۔ یہ ان کی سوچ ہے کہ عمران خان صاحب کو لوگ بھول جائیں گے۔ آپ قرآن پاک کی وہ آیت پڑھیں جس میں اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں ارشاد فرماتا ہے، جس کو میں عزت دیتا ہوں اسے دنیا کی کوئی طاقت ذلیل و خوار نہیں کر سکتی، اور میں جسے عزت دیتا ہوں دنیا کی کوئی طاقت اس کو ذلیل و خوار نہیں کر سکتی۔ تو آپ کو یہ بات اب تسلیم کرنی ہوگی، جو اس کو اللہ عزت دے۔ تو ایک الفاظ نے کہا ہے کہ 13 سالوں سے جو مسلسل ہیں، مجھے یہ بتائیں 40 سال سے جو پاکستان پر فوج قابض رہی، اس کے بعد شریف خاندان، زرداری خاندان، دیکھیں ان کو مسئلہ صرف عمران خان اور عمران خان کی پارٹی سے کیوں ہے؟
اس لیے کہ عمران خان صاحب کی جو بات پہلے شہباز شریف بات کرتا تھا، نواز شریف بات کرتا، زرداری بات کرتا تھا، تو ان کے محبت ہوتی تھی، اور ان کے جو یوٹیوب پر گانے اور اپلوڈ ہوتے تھے ان کو ملین ویوز ملتے تھے۔ اب ان کے جو گانے آتے ہیں ان کو 50 لائک ہوتے ہیں اور 1000 ڈس لائک ہوتے ہیں، تو اس لیے ان کی گانوں اور دوسرے چیزیں بھی آپ لوگوں کے سامنے ہیں، تو اس لیے ہم آپ لوگوں کو اس کی تفصیلات آگاہ کرتے ہیں۔ اور جیسے میں نے کہا تھا کہ اس کے بہت سے اثرات ہوں گے۔ اب دیکھتے ہیں کہ پاکستان کی جو معیشت، جو پاکستان کی سماجی اور سیاسی صورتحال ہے آپ لوگوں کے سامنے۔ دیکھیے جونوں جانوں کی لڑائی ملک کے مفاد میں نہیں ہے اور ملک کو نقصان پہنچاتی جائے گی، اور خاص طور پر پاکستان کی عوام اور پاکستان کے لوگ اس سے زیادہ متاثر ہوں گے۔ جیسے کہ آپ جانتے ہیں کہ پاکستان کی آبادی آدھی فیصد 50% غربت کے نیچے چلی گئی ہے، اور پاکستان کا ایک ایک ادارہ جو خسارے میں جا رہا ہے، تجارتی خسارے میں جا رہا ہے، جو کمپنیاں پاکستان میں سرمایہ کاری نہیں آ رہی، اور درآمد میں، اور پاکستان کی جو فصلیں ہیں ان پر بھی ہم بات کریں گے، اور انشاءاللہ اب ہمارے پاس وقت ہوگا تو ہم اس کے بعد پورے جو ہیں وہ آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کریں گے، اور لوگوں کو تفصیلات سے آگاہ کریں گے۔ دیکھیے ایک سرکاری ملازم نے جو ایک پریس کانفرنس کی ہے، اس کے نتیجے میں پی ٹی آئی کیا رد عمل دیتی ہے وہ الگ بات ہے، میں اس بیان پر نہیں جاؤں گا۔ جس طرح پی ٹی آئی کے سوشل میڈیا، اس نے کہا کہ عمران خان صاحب کا ایکس اکاؤنٹ سے پوسٹ ہوتی ہے، پھر پی ٹی آئی پھر جو شیئر کیے جاتے ہیں۔ تو آپ ان لوگوں سے چند سوال ہے۔ اب ایم ایس نیوز کی ناظرین، جیسے کہ آپ جانتے ہیں ہم آپ لوگوں کو مکمل تفصیلات دیں گے۔ شکریہ۔